مشکل میں ہوں سرکار، میں مشکل میں ہوں، پہلے کے دور اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے۔ پہلے لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے، راہیں سنگلاخ ہوتی تھی، کتنے لوگ بیچارے راستے ہی میں حج کی سعادت اور مدینے کی زیارت کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہوں گے، پھر بھی ان کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، عجیب دھن ہوتی تھی۔ اور آج کا دور جو ہے وہ سائنسی دور ہے، طرح طرح کی سبک رفتار سواریاں ایجاد ہو گئی، مہینوں کا سفر دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، روڈ بہت صاف اور آسان ہو گئے، کھانے پینے کی فراوانی، رہائش کی آسانیاں، سردی گرمی سے بچنے کا معقول ترین انتظام۔ تو اب سہولت بہت بڑھ گئی، لیکن غالباً ایسا ہے کہ پہلے سہولت بہت کم ہوتی تھی تو روحانیت بہت زیادہ تھی، اب سہولت بہت بڑھ گئی تو روحانیت بہت زیادہ کم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو، لیکن بہرحال مشاہدہ یہی ہے، کیونکہ پچھلے دور کے حجاج کرام کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود ان کا ذوق اس قدر ہوتا تھا۔ تو آج میں چند نرالے حاجیوں کی حکایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے الحمدللہ 50 سے بھی زیادہ حج ادا کیے، اور ان کا ثواب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اپنے والدین کی ارواح کو میں نے پیش کیا تھا۔ صرف ایک حج ایسا کیا تھا جس کا میں نے ایصال ثواب نہیں کیا تھا۔ میں نے میدان عرفات میں لوگوں کا رونا دھونا اور شور سنا، تو میں نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر ان لوگوں میں تیرا کوئی ایسا بندہ ہو جس کا حج قبول نہ ہوا ہو تو میں اپنا حج اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کو اس کا ثواب مل جائے۔ اب اسی رات مزدلفہ پہنچے تو مقام مزدلفہ میں میں نے رات گزاری، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، مجھے ارشاد ہوا، اے علی بن موفق، تیری سخاوت کی بدولت میں نے سارے حجاج جنہوں نے وہاں عرفات میں وقوف کیا تھا اور ان کی مثل دوسرے اور ان سے دگنے اور چوگنے لوگوں کی بخشش کر دی، اور ہر شخص کی شفاعت اس کے گھر والوں، اس کے دوستوں اور اس کے پڑوسیوں کے حق میں قبول کی، اور میں تو تقویٰ اور مغفرت والا ہوں۔ پہلے کے حاجی ایسے ہوتے تھے کہ مطلب اتنے دلیر کہ اپنے حج کا ثواب بھی دوسرے کو اس طرح دے دیا کہ بس جیسے اس کا حج قبول ہو جائے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے۔ مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے کہ ہم اگر کسی کو ثواب دے دیں اپنا، تو اپنا جاتا نہیں، اپنا بڑھ تو سکتا ہے، گھٹ نہیں سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ان کی نیت، حضرت سیدنا حاجی شیخ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ کی نیت دیکھیے، کتنی پاکیزہ نیت۔ تو ان کی نیت کی پاکیزگی اور تقدس کے سبب کتنوں کی بگڑی بن گئی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا کہ کثرت سے وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے اور خوب سجود اور رکوع کے لطف اٹھا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا قریب جا کر جب فارغ ہوا کہ بھائی بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ تو اس نے کہا کہ میری رخصت کا وقت ہے، ہم لوگ رخصت کے وقت شاپنگ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، آج کل کا دور جو ہے رخصت کے وقت شاپنگ میں زیادہ مشغولیت ہوتی ہے، اور ان کی رخصت کے وقت عبادت میں مشغولیت تھی، وہ نرالے حاجی ہوتے تھے۔ اب تو روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، سہولت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری رخصت کا وقت ہے اور میں اجازت کا منتظر ہوں کہ مجھے اجازت اپنے رب کی طرف سے مل جائے جانے کی۔ تو سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے ایک کاغذ کا پرچہ کہیں سے آیا جو میں نے دیکھا، تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خط خدائے عزیز بخشنے والے کی طرف سے اس کے بندے اور سچے شکر گزار کی طرف ہے، واپس جا، تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور صحیح ارکان مناسک ادا کرے اس دور میں، اور عوام اگر اس کو دیکھے کہ یہ صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق سب کچھ کر رہا ہے، تو عوام کو تعجب اور شاید یہ سمجھے کہ یہ غلط کر رہا ہے، ہم سب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے حالات، کتاب کھول کر کسی نے دیکھنی نہیں ہے، کسی عالم کی صحبت اٹھانی نہیں ہے، تربیت حاصل کرنی نہیں ہے، کے لیے کوئی کسی وقت نہیں، بس وہ حج کرنے جانا ہے، گجرا ڈالنا ہے، وہ اپنے بورڈ لگانا ہے حج مبارک کا، ملاقاتوں کی محفلیں سجانی ہے، خوب ہدایا اور تحائف وصول کرنے ہیں۔ اچھا، پھر احرام باندھ کر ایئرپورٹ پر فوٹو نکلوانا ہے احرام کے ساتھ، پھر جگہ جگہ وہاں بھی فوٹو نکلواتے لوگ مختلف مقدس مقامات پر۔ تو وہ حجاج ہوتے تھے
ईमानदारी की बात है, उनका इखलास और उनकी अदाएं कि कुर्बान होने को जी चाहे। लेकिन इस दौर में ऐसा हाजी नजर नहीं आता, होंगे लेकिन भारत नजर नहीं आते। अच्छों के सदके ही काम बनता है, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आते। हालात बिल्कुल बदल गए। पहले तो लोग रोते हुए जाते थे, ना कि मतलब इस तरह रियाकारी करते थे और मतलब वो जैसे बहुत बड़ा कोई फतेहमारी कर रहे, बहुत बड़ा किला फतह कर रहे, तो बहुत बड़ा कारनामा जैसे कर रहे, इस तरह फखरिया मतलब जा रहे हैं। जैसा कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि वो पैदल चल पड़े हज के लिए। किसी ने अर्ज किया कि वो सवारी पर अब तशरीफ ले जाते, तो फरमाया कि भागा हुआ मुजरिम जब अपने आका से सुलह करने के लिए जाए तो उसको तो चाहिए कि वो अंगारों पर चल के जाए जब भी कम है। यहाँ तो फोटोएं खिंचाते हुए, ये फिल्में उतरवाते हुए जाते हैं। शर्म गुनाह से निगाह उठती ना हो, आंसुओं की लड़ी टूटती ना हो, ज़ारो कितार रोता हुआ बंदा जो है वो तड़पता हुआ अपने आप को मुजरिम की हैसियत से पेश करने के लिए चले तो फिर इसका मजा कुछ और। तो बहरहाल वहां तो नदामत साथ होनी चाहिए, अपने गुनाहों पर पशेमानी होनी चाहिए। नहीं बंदा जाए तो ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा कारनामा कर रहा हूँ या नऊज़ुबिल्लाह में एहसान कर रहा हूँ। जो हज पर जो जा रहा हूँ, लोग फूले नहीं समाते, फुदकते रहते, पता नहीं क्या क्या। मैं कोई शक नहीं कि इस बात की खुशी हो कि मुझे इतनी बड़ी शहादत हासिल हो, लेकिन अंदर से दिल टूटा हुआ हो, डूबा हुआ हो, बुझा हुआ हो और डर भी रहा हो अल्लाह ताला से, तो खौफ और रजा की मिली जुली कैफियत हो। और खुशी जो है ये मोहब्बत की खुशी ऐसी है कि जो बंदे को अश्कबार कर दे। तो खुशी की ये अलामत भी होती है, मोहब्बत की ये अलामत होती है कि मोहब्बत में बंदा गमगीन हो जाता है। जैसा कि सैयदना शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है, तो उसमें एक आशिक और एक साइल का मुकालमा दिया है। वो साइल जो है वो सवाल कर रहा है कि भाई क्या बात है कि तुम्हारी आंखों से खून मिले हुए आंसू जारी हैं, तुम्हारा रंग पीला पड़ गया है, तुम्हारे गालों में गड़े पड़ गए हैं, तुम बहुत ही मुस्तरिब और बेकरार हो, तुम्हारे आंसू नहीं थम रहे, वजह क्या है? तो वो आशिक जो है अपनी कैफियत छुपाता है, लेकिन अगला जो है बराबर मजबूर करता है। वो अशआर में इन्होंने ये मुकालमा दिया है कसीदे में। तो फिर आशिक ने जो बाद में जवाब दिया वो ये था, नअम सरा तैफ मन अहवा फारकनी वल हुब्बु यातरजुल लद्दात बिल अलमी। जी हाँ, मुझे किसी की याद आ गई है, मुझे अपने महबूब की याद आ गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे मुझ पर रिक्कत तारी हुई। और मोहब्बत लज्जतों को दर्द से बदल देती है। मोहब्बत की जब शिद्दत हो तो बंदा जो है वो गमगीन हो जाता है और हंसने के बजाय रोने लग जाते हैं। तो ये कैफियत जो है अब ये हम सबको नहीं समझ में आती। बहरहाल ये कि अपना अपना ज़ौक़ होता है, अपना अपना अंदाज होता है। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत दे, दिली इश्क दे और इखलास अता फरमाए। और इखलास के साथ, अदब के साथ अगर हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब हो जाए तो खुदा की कसम बहुत बड़ी सआदत है। और मआज़ल्लाह अगर वहां जाकर गुनाही गुनाह करने हैं, वहां भी जाकर नऊज़ुबिल्लाह गालियां बकनी है, दाढ़ियां मुंडवानी है, वहां भी जाकर नमाजों के टाइम पर सोए रहना है, वहां भी फैशनेबल ही कपड़े पहनने हैं, समझ से बाहर है क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला करम कर दे, क्योंकि मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ में एक नेकी लाख नेकी है और एक गुनाह भी लाख गुनाह है। लेकिन बदकिस्मती से लोग जब सर टिंड करवाते हैं वो अहराम से बाहर होने के लिए, तो बाद बदनसीब लोग, बाद क्या एक अच्छी खासी कसीर तादाद है, पता है दाढ़ी वाले तो कभी मिलते हैं, दाढ़ी वालों को तो वहां भी मजाक पड़ता है नऊज़ुबिल्लाह। सर मुंडाने के साथ साथ दाढ़ी भी मुंडाने, सेव जो बढ़ जाती है ना 2-4 दिन की, उसको भी साफ करवाना। हम नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं, उनको हंसी आती है मौलवी क्या बोलता है। तो अपनी अपनी समझ की बात है, अब ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि किसके जज्बात सही थे किसके गलत थे। लेकिन शैतान बहरहाल अक्ल जो है वो ऐसा लगता है कि सल्ब कर देता है और कब्जा कर लेता है अक्ल पर, और अपनी सोच जो है वो मुसल्लत कर देता है, और बंदा गुनाह करता है और गुनाह से रोकने वाले पर हफ्ती कसता है, हंसता है, मजाक करता है। तो सुन्नत पर अमल करने वालों के लिए बस हर जगह धरती तंग हो रही है, ऐसे हालात। मैं एक बार सर मुंडवाने के लिए जब गया हज्जाम की दुकान में, वहां पर एहराम से बाहर होने के लिए, तो किबले की तरफ मुंह करके बनवानी चाहिए, वो टिंड करवाना चाहिए, तो किबले की तरफ मुंह हो, सीधी तरफ से शुरू हुई तो हमेशा के लिए कि सीधी तरफ से है ना शुरू। तो मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट की, मुफ्त नहीं कर रहा, उजरत पर। यार ऐसा शुरू हुआ मुझ पर, ऐसा शुरू हुआ कि मेरा इतना दिल टूटा खुदा की कसम, ये क्या तुम लोग नए नए मसले निकालते हो, जिस तरह बैठे हैं ये वो ऐसा उसने सुनाया मुझे, और मेरा भी यकीन माने ऐसा दिल खट्टा हो गया कि आइंदा मैंने कहा इनके पास जाना ही नहीं चाहिए। मेरा ऐसा दिल टूटा, मैं इन लोगों के पास जाता नहीं। अब ये कि हम लोग साथी होते, रेजर्स वगैरह यहीं से ले लेते और हत्तल इम्कान अपने तौर पर आपस में कर लेते, पैसे भी बचते हैं, और जिस तरह मर्जी होती है सुन्नत के मुताबिक इत्मीनान से अपने घर में बैठकर हम कर सकते। किबले की तरह मुंह भी हो, बाल भी फेंकने नहीं चाहिए, वो तो नहीं होगा तो फटाफट फेंकता चला जाएगा, ये भी खतरा होता है। एक और हाजी साहब का जिक्र खैर सुनिए। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक नौजवान को देखा कि उसका चेहरा
بہت نورانی ہے اور دعا کی قبولیت کے آثار اس کے چہرے سے ٹپک رہے ہیں اور آنسو اس کے رخساروں پر بہ رہے ہیں. میں نے اسے پہچانا کہ یہ تو بصرے کا رہنے والا ہے. اس وقت بڑی یعنی کہ مفلوق الحالی کا شکار نظر آ رہا ہے. چہرے پر بڑی رونق ہے لیکن بظاہر اس کی کیفیت جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ غربت اور افلاس والی ہے اور یہ بہت رئیس اور مالدار تھا بصرے میں. تو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوئی اور اس کی کیفیت دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. اس نے مجھے سلام کیا اور مجھ سے کہا اے مالک مہربانی کر کے تنہائی میں مجھ گناہگار کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے اور میری مغفرت فرما دے. امید ہے کہ تمہاری دعا کی برکت سے وہ رحیم و کریم ضرور مجھ پر رحم فرمائے گا اور میرے گناہ معاف کر دے گا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کہہ کر وہ چل دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تب تب گر رہے تھے. جب حج کے دن آئے وہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا. ایک دن مسجد حرام میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا اور طواف کا جو منظر تھا وہ دھرم برم. لوگ طواف سے رک گئے, طواف جاری نہیں, طواف سے رک گئے, ہجوم ہے. اور اس رکنے کی وجہ یہ کہ سب کی نگاہوں کا مرکز ایک نوجوان بنا ہوا جو چیخ چیخ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. یہ لوگ طواف بھول کر اس کو دیکھ رہے ہیں, ایسا وہ رو رہا ہے. مجمع میں گھس گیا, میں نے کہا دیکھو آخر ایسا کون ہے جس نے مطلب اتنا شور مچا رکھا ہے رو رو کر. تو میں جب اس شخص کو دیکھنے میں کامیاب ہوا رونے والے کو, تو میں دیکھ کر حیران لے گیا کریں تو وہی میرا بسرے والا شناسا اتنا رو رہا ہے. بہرحال جب اس کو افاقہ ہوا تو میری بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے خوف کو امن سے بدل دیا اور جو میری تمنا تھی وہ مجھے دے دی. تو سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ہے سچ سچ بتا کہ تیرا کیا حال ہے. اس نے جواب دیا کہ سب خیریت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے گھر بلایا اور میں نے جو کچھ مانگا وہ مجھے عطا فرمایا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پھر میں طواف میں مشغول ہو گیا اور وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا. پھر نہ کبھی میں نے اس کو دیکھا نہ کبھی اس کی کوئی اطلاع ملی. تو یہ حاجیوں کے احساس تھے پچھلے دور میں. اتنے نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ حضرات اتنا روتے تھے اور اتنا عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اتنی نیکیوں کے باوجود. اور آج کل نیکیاں نام کو نہیں ہمارے پاس, گناہوں کا اتنا بڑا انبار ہے کہ خدا کی قسم پھر بھی مطلب ہمارے اندر عاجزی نہیں, بلکہ ذرا کچھ کر لیا تو فوراً بھول گئے. حج کر لیا تو اپنے آپ کو حاجی کہنا شروع کر دیا, سب کے سامنے کہنا شروع کر دیا میں تو تہجد پڑھتا ہوں, تو حافظ ہوں, تو پورا ہوں, میں نے تو یہ نیکی کی ہے, میں تو اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں. میں نعوذ باللہ نیکیوں کو چھپانا چاہیے, اس کے بجائے ہم لوگ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں. ہم اللہ کے نزدیک حاجی ہیں یا نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, کرنا ہی نہیں ہے. بہرحال نماز پڑھنا آ جائے, دعا سجدہ کرنا آ جائے. ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں ہوں.